علی بھی اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی بدعتی شخص کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی تو اس نے گویا اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ اس حدیث کے تحت علی بھائی آپ بھی مجرم ہیں، کیونکہ آپ نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی تعظیم کی، تعظیم میں ان کے ہاتھوں کو چوما، تو فوراً توبہ کرے۔ او خدا دا ناجے معاف کر دو منو، اے دیکھ لو اس ملاقات کو کیا کیا رنگ لوگ دے رہے ہیں۔ بریلوی اپنے کلپ چڑھا رہے ہیں، دیوبندی اپنے کلپ چڑھا رہے ہیں، اہل حدیث اپنے کلپ چڑھا رہے ہیں، ہر بندے نے یعنی اس سے اپنا ہی رزلٹ نکالا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا سر، اس کو ہر بندہ اپنا رنگ دے رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ ملاقات صرف اسی انٹینشن کے تحت تھی کہ یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویورشپ ہے، ان کی لوگ بات سنتے ہیں اور ان تک ایک مہذب انداز میں ہم اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے ہم کہ ان کی پبلک جو ان کو سنتی ہے جب ہماری ان سے ملاقات دیکھے گی تو وہ ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھنا شروع کرے گی۔ وہ مقلدانہ سوچ والے لوگ جن کو علماء نے مت مار دی ہے، تو ان کو یہ میسج ملے کہ یار طارق جمیل صاحب اگر مل رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑی ہمت کر کے سنیں کہ یہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، سب کو سنیں، ہم تو سب کو سنتے ہیں۔ پھکیاں بڑی مزدار ہوتی ہیں۔ لفظ تھوڑے تک بھی پہنچی ہے، پنجابی لوگ تو پنجابی تو پھر انجوائے کرتے ہیں اس ورڈ۔ باقی رہ گیا یہ تعظیم کرنے والا معاملہ، تو تعظیم والی جو روایت ہے نا جی، یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر کے اندر۔ اس روایت کو شیخ البانی تو کمزور کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے۔ اگر حسن درجے کی بھی مانے نا، بدعتی کی تعظیم سے مراد بدعتی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ والا بدعتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو سارے ایک دوسرے کو بدعتی مانتے ہیں۔ ایون طارق جمیل صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں دیوبند کے، کتنے لوگ ہیں جو ان کو بدعتی سمجھتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ بریلویوں کی بات کریں، ان میں آپس میں بھی تو اختلاف ہے۔ آپ مباتیوں سے پوچھیں نا طارق جمیل صاحب کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں گے کیا ہیں وہ۔ تو یہ ان کے نہیں ہے، وہ بدعت مکفرہ ہو، یعنی کفریہ بدعت کسی کے اندر پائی جاتی ہو، اس کے بارے میں حکم ہے۔ چھوٹی موٹی بدعت تو یہ بدعت والی جو روایتیں بھی لیتے ہیں، ایک ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بدعتی نے سلام بھیجا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ سر وہ بدعتی کون تھا؟ وہ ابو داؤد میں موجود ہے، وہ قدریہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا۔ تو تقدیر کا منکر تو اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ بدعت مکفرہ ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث جبرائیل ہے 93 نمبر کتاب الایمان میں پہلی، اس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے مجوس ہیں یہ جو قدریاں ہیں، جو یعنی تقدیر کے منکر ہیں، اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، تو ان کی نیکی کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس بڑے لیول کی جو بدعت ہے نا، وہ والی بدعت ہے کہ جس کی آپ نے تعظیم نہیں کرنی، جس کو آپ نے عزت نہیں دینی ہے۔ باقی تو چھوٹی موٹی بدعتیں تو ساروں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کا تو کوئی نہیں۔ وہ جشن دیوبند والے کہتے ہیں جی اہل حدیث کانفرنس بدعت ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جشن دیوبند کانفرنس بدعت ہے۔ یہ بریلوی جو ہیں ان دونوں کو بدعتی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا میلاد منانا بدعت ہے۔ وہ والی بدعتیں تو ختم ہی ہوں گی، دنیا کو بدعتی بچے بغیر بدعت بچے گا ہی نہیں۔ وہ بدعت مکفرہ ہے، یعنی کوئی کفریہ بدعت پائی جاتی ہو۔ اور باقی جو ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں ترمذی اور ابو داؤد سے، جس کو شیخ البانی، شیخ زبیر ضعیف دونوں کہتے ہیں ضعیف ہے، خود امام ترمذی نے بھی ضعیف لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ بڑی مشہور اہل حدیث بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے تو ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی تھے، تو وہاں پہ تصویب کسی نے کہی، یعنی نماز سے پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ نماز سے نیڑے نیڑے آ جاؤ، اقامت سے پہلے نا ایک کولوئی جملہ بول دیا، تو انہوں نے کہا میں اس بدعتی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے اس سے نکالو۔ وہ کہتے ہیں جی جو یہ چھوٹا سا کام کرے تو اس سے نہیں ہے۔ تو یہ روایت ہی سر جعلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ تو سارے اس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سارے علماء جو نماز کھڑی کرنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے اپنے موبائل آف کر لیں، تو تہاڈی مسیت تے عبداللہ بن عمر نے نماز کو نہیں سی پڑھنی ہے نا۔ تو اس پہ امت نے اجماع کیا ہے نا اجتہاد کر کے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدعتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ روایت ہی جعلی ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا، وہ تو ہم بھی کبھی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ اقامت کی آواز باہر نہیں جا رہی، باہر کوئی وضو کر رہا ہے تو یہاں تو ہم آواز لگائیں گے نا، یار جلدی آ جاؤ نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ اس میں کون سی بدعت ہو گئی ہے؟ تصویب کرنا کون سی بدعت ہو گئی ہے؟ تصویب جائز ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ اب تو خیر سپیکر ہیں جو مولویوں سے چھین لیے گئے ہیں،
تو ورنہ تو یہ چڑھے رہتے تھے پہلے ہر وقت ہی. وہ مسجد کے اندر انہوں نے 10 نمازی کھڑے کیے ہوتے تھے شبینے میں, اور باہر 10,000 کی آبادی کو یہ مطلب وبال جان بنے ہوئے ہوتے تھے. شکر ہے ان کے یہ سپیکر چھینے ہیں. سپیکر کا سر کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, باہر کے لوگوں کو آپ نے نہیں سنانا, وہ تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو سنانا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے, جو بات سننے والا ہے. آپ زبردستی لوگوں کو اسلام سکھا رہے ہیں, یہ نہیں ہے, غلط ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. تو ہم نے یہ جو کیا ہے نا, یہ ہاتھ چومنے والا مسئلہ, اس کو خام خواہ مطلب آپ ایک اس کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں لوگ. پہلی بات ہے, میں تو شروع سے ہاتھ چومنے کا قائل ہوں, یہ بھی بعض لوگوں نے پراپوگنڈا کیا. اور سر میں آپ کو کیا بتاؤں, میں کتنا اعلیٰ ظرف انسان ہوں. میرے بریلوی استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے آج بھی مجھے ملتے ہیں, میں آج بھی ان کے ہاتھ چومتا ہوں. ماشاءاللہ, آپ دیکھ لیں اتنا ظرف ہے کسی میں. بے شک. ٹھیک ہے, پرانے علماء, پرانے مفتی جو میری شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں, تو میں ملتا ہوں, میں ان کی دستبوسی کرتا ہوں. لیکن دستبوسی میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ حد رکوع نہیں جھکیں گے, صحیح, رکوع سے اوپر رکھ کے ہی رکھیں گے. وہ حد رکوع جھکنا حرام ہے, اور یہ خود فقہ حنفی میں بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومنے کے لیے حد رکوع جھکنا حرام ہے. ٹھیک. تو ہاتھ چومنے والا معاملات میں ہاتھ چومنے کا قائل ہوں, آج سے نہیں, شروع سے قائل ہوں. میری تو 2010-11 کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. میں اس میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی حوالے سے ان کو میں نے ایک سوال بھی پٹ کیا تھا, وہ بھی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے. صحیح روایت ہے الادب المفرد کے اندر, شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی صاحب دونوں نے صحیح کہا ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے آداب پہ, اس میں موجود ہے کہ 2 تابعین سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آئے, تو انہوں نے اپنے 2 ہاتھ باہر نکال کے کہا کہ یہ 2 ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے نبی اسلام کی بیعت کی. تو وہ تابعین فوراً کھڑے ہو گئے, انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوما. اچھا, اس سے ہاتھ چومنے کا بھی جواز پتہ چلا. دوسرا 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز بھی پتہ چلا, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے 2 ہاتھ سے کیا. جی, ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگ کی, توڑے بزرگاں نہیں سر, جو صحیح بزرگ نے ان کی تعظیم کی جائے. تو ہاتھ چومیں, ماتھا چومیں, بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں کسی بھی نیک بندے کا, نیک استاد کا. ٹھیک. شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, شہوت نہیں ہونی چاہیے. صحیح, یہ چیز شرط ہے. یہ 2 چیزیں خود بندے نے فیصلہ کرنا ہے. جی, تو کوئی کسی شخص کا ہاتھ بھی اور ماتھا بھی چوم سکتا ہے, ادروائز پھر وہ نہیں چوم سکتا. تو جو لوگ اپنی عبادت کراتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو اپنے سامنے سجدے میں گرواتے ہیں, ان کو تو ہاتھ نہیں چموانے چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ مجھے یعنی میں کسی بھی بزرگ کو ملوں جس کو یعنی جو دین کے حوالے سے کچھ کر رہا ہے, اپنے اختلافات کے باوجود میں دستبوسی ضرور کرتا ہوں. ٹھیک. یعنی میرے اندر اتنا ظرف ہے. اور یار میں ان پیروں کی دستبوسی کرتا ہوں, کسی وجہ سے ان کے اندر ایک تالیف قلب والا معاملہ ہو جائے, جن کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی, ہزاروں مرید ہیں ان کے, ملتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, علی بھی چوم رہے ہاتھ, وہ دوسروں کو بتاتے بھی ہیں علی نے میرے ہاتھ چومے. اب میں وہ نام نہیں لیتا ان پیروں کے. تو میں یعنی اتنا ریگارڈ کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے بات پہنچے. صحیح. ہاں, یہ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اس میں شرک والا معاملہ نہیں ہے. باقی طارج میر صاحب نے اب جو کچھ کیا ہے 3-4 دن پہلے, مجھے تو دکھ ہوا ہے. وہ ایک پلنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاس ایک بندہ کھڑا ہو کے ان کی منقبت پڑھ رہا ہے اور زمین و اسمان کی کلابیں ملا رہا ہے. سر یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے کہ ان کی موجودگی میں, بخاری مسلم میں آتا ہے, حسان ابن ثابت نے ان کی نعت بیان کی ہے, آپ نے اپنے ممبر پہ ان کو بٹھایا ہے, اپنی چادر بچھائی ہے اور کہا کہ اے اللہ حسان کی مدد کر روح قدس کے ذریعے. یہ پروٹوکول حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی کا بھی نہیں کہ آپ ان کی موجودگی میں ان کے لیے تعریفی کلمات کی منقبتیں پڑھیں. مجھے کوئی ضعیف روایت بھی نکالیں کہ صحابہ کرام اپنے سامنے جو ہے وہ بٹھا کے لوگوں کو, تو اپنی یعنی ہمارے پنجاب کے کلچر میں ان کو مراسی کہا جاتا ہے کہ مراسیوں کو اکٹھا کر کے, یہ برا لفظ نہیں ہے مراسی یعنی برا لفظ نہیں ہے, خود طارج میر صاحب بھی اپنی ویڈیوز میں استعمال کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے مراسی, تو یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. یعنی شاید یہ ہمارے نارتھ پنجاب کے اندر نیگیٹو ورڈ ہے, ساؤتھ پنجاب کے اندر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے مراسی, وہ جو ان کے بازارے وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ مراسی تھے شاید, یعنی وہ پڑھ رہے تھے اور وہ طارج میر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. یعنی یہ بڑی سخت زیادتی کی ہے طارج میر صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے, اور طارج میر صاحب نے خود بھی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اس سے بڑی زیادتی ان دیوبندیوں نے کی ہے جنہوں نے اپلوڈ کیا ہے اس چینل کے اوپر. اے وی کراچی والے مفتی والے چینل تے ہی ہوا ہے اپلوڈ. ایڈی غلطیاں کرتا ہے, بہت غلطیاں کرتا ہے, اور ڈیلیٹ کر یار فوراً. ہاں, ہوں تسی کہڑے منہ نال پھر جڑے باقیوں منہ دکھاؤ گے, کام بھی غلط کر رہے ہو تسی. یعنی یہ کام کرنے کی, اگر چلے کہیں پہ کوئی مجلس ہو گئی تھی, کسی نے منقبت پڑھ دی تھی, پوری دنیا میں اب ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. اچھا, پھر کیا ہوا ہے, طارج میر صاحب نے وہ کسی ایئرپورٹ کے اوپر کسی ایک فیمیل خاتون کو انٹرویو دے دیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے جو اب آپ دیکھیں وہ جو تصویریں چڑھی ہوئی ہیں,
نیچے گانوں کے شعر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور مجھے تو خیر وہ گانے بھی نہیں آتے، ورنہ میں وہ شعر اگر کسی کو یاد ہے، کسی نے پڑھا تو میں بتا دیں، میں آن کیمرہ سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. مجھے اب شعر نہیں یاد، میں نے کل پڑھا تھا، میں بھول گیا ہوں. تو وہ جناب تصویریں چڑھائی ہوئی ہیں، اور اب ان کے مریدین کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، وہ اصل میں انٹرویو لینے آئی تھی. ایک عورت کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ انٹرویو کے دوران اس کی طرف دیکھ رہے تھے. سر ہم نے آج سے 5-6 سال پہلے نعمان علی خان اور مفتی مینگ کو یہ کہا تھا کہ یہ تم جا کے زنانیوں کے اندر جو درس دیتے ہو نا، اور عورتوں کے اندر بیٹھ کے جو درس و تدریس کا جو تم لوگوں نے تماشا شروع کیا ہے دین کے نام کے اوپر، یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوگا. آج دیکھ لیں نعمان علی خان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا نا، اس کی جو تصویریں نکلی ہیں، اب وہ ڈان اخبار میں بھی چھپ گئیں، پوری دنیا میں، اب وہ جو مرضی کرتا رہے. عورتوں کے ساتھ انٹریکشن کا انجام یہی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ طارق جمیل صاحب نے یہ جو عورت کو انٹرویو دیا ہے، یہ انٹرویو دینا ہی غلط تھا. یہ آپ نے کون سی اسلام کی خدمت کر لی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرویو کی امت کو ضرورت ہے، تو سر ان کو اگر ضرورت ہے تو مرد بھیج دیں کوئی. یہ جان بوجھ کے عورتوں کو بھیجتے ہیں تاکہ علماء دین کو بدنام کریں، اور انہوں نے مقصد اچیو کر لیا ہے. اور سر بالکل تسی بھی سن لو، سراج الحق صاحب نے بھی زنانیاں نال سیلفیاں کھچائیاں نے، کالج دی جوان کڑیاں نال. جماعت اسلامی کے جو اس وقت امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کی سیلفیاں باقاعدہ لڑکیوں کے ساتھ چڑھی ہوئی ہیں. یار ایک مذہبی پلیٹ فارم کے بندے کو کیا ضرورت ہے کہ کالج کی جوان لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بنوائے غیر محرم عورتوں کے ساتھ؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء، عورت پہلے نمبر پہ ہے فتنہ. میں نے کچھ عرصہ پہلے مجلس نمبر 41 تھی نا آپ کے ساتھ جو ہوئی تھی غلام الدین بھائی کے ساتھ، 42، اس کے شروع میں میں نے یہی ایڈریس کیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا آپ کی دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم 2 فتنوں کو طلاق دے دی ہے، عورت کا فتنہ اور مال کا فتنہ. اب دنیا کے سارے شیاطین کو چیلنج ہے، اللہ کے فضل سے ان کے 2 ہی راستے تھے، وہ ہم نے بند کر دیا، اور ہم نے یہ قرآن سے سیکھے. زین للناس حب الشہوات، اس کے بعد جتنی چیزیں گنوائی گی وہ دنیا کا مال ہے. جو بندہ چندہ نہ لیتا ہو، ٹھیک ہے جی، ایک پیسے کا روادار نہ ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اور عورتوں کے ساتھ انٹریکشن نہ کرتا ہو، سر شیطان اس میں کہاں سے داخل ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ جی تکبر والا معاملہ، وہ ہمارے کیس میں ویسا ہی نہیں ہے. تکبر ان لوگوں کے اندر آتا ہے جن لوگوں نے مشہوری کے بعد کسی سٹیج پہ جانا ہوتا ہے، کوئی میڈلز پہننے ہوتے ہیں، پرائیڈ آف پرفارمنس لینے ہوتے ہیں، لاکھوں کے بجموں سے خطاب کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں لوگ جناب قالین بچھا رہے ہوتے ہیں. ہم تو کسی جاتے ہی نہیں، جو آتا ہے اس کو بھی نہیں ملنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی نہ، اللہ اللہ کرو، کار بہ کے ویڈیو تے دیکھو، انٹریکشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 فتنے ہیں. تکبر کا فتنہ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ عورت، مال اور تکبر. ان 3 چیزوں سے بچ جائیں، دنیا کے سارے شیطان مل کے دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب بھی اسلام میں کسی دائی کی دعوت کو درار ڈالی گئی ہے نا، وہ انہی فتنوں کے ذریعے ڈالی گئی ہے. علماء جو بدنام ہے کس وجہ سے؟ انہی فتنوں سے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی پہلے شاگردی سی تو ہوں جناب 16 سال دی کڑی نال ویاہ کر لے مفتی صاحب نے. اچھا جی. پھر وہ دوسرا کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ تے 3 سال پہلے جی یہ سائیکل میں آئے تھے، ہوں مفتی صاحب نے ڈرائیور بھی رکھا ہے. کتوں؟ مال کا فتنہ. یہ چیز ہے. تو اس میں پڑھتا یہ علماء سے لوگ جو متنفر ہیں، عورت تو مال کے فتنے کی وجہ سے. اور یہ مطلب طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں ٹریپ کیا ان لوگوں نے. یعنی یہ ان کو یہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ویورشپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب اب جو کام کر رہے ہیں نا وہ میرے گاٹے بھی فٹ ہو رہا ہے. وہ کہنے تسی مل کے آئے ہو. یار میں مل کے آیا کہ یہ مطلب نہیں میں کل کو پرائم منسٹر کو مل کے آتا ہوں، پرائم منسٹر کو الٹے کام کرتا ہے، میرے کھاتے میں پڑ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی کہانی ہے جی، فلاں بندے کی فلاں کے ساتھ سیلفی نکل آئی تو وہ بھی دہشت گرد ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. وہ تو پھر کسی کو بھی آپ کچھ بنا سکتے ہیں. اس طرح نہ کریں. میں کسی مولوی سے ملوں، اس کے عالم کے اپنے اعمال کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، اور وہ بھی آپ ہائی لائٹ کریں. ہم انشاءاللہ اعلانیہ توبہ کریں گے اللہ کے فضل سے. یہ اذانیں مغرب کی شروع آ جاتی ہیں انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ ہم نماز مغرب کے وقفے کے بعد. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آج 27 جنوری 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 47 میں اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی بھائی آپ اپنی پرانی ویڈیوز میں فرقہ باز مجرم علماء کے نام بھی لیا کرتے تھے،
لیکن پچھلے 1 سال سے صرف اشارتاً بات کرتے ہیں. کیا یہ کتمان حق نہیں ہے؟ اس امت کو علی بھائی جیسے دلیر سپیکر کی ضرورت ہے, باقی تو بزدل ہے. آہو میں ہی دلیری کرنی ہے, تسی سارے جڑے بیگی بلیاں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھراں وچ. منو جناب اگے تسی کیتے ہیں. تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ کتمان حق کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے. کتمان حق یہ ہوتا ہے کہ آپ کتمان حق عربی میں کہتے ہیں حق کو چھپانا. حق چھپانا یہ ہے کہ آپ سچائی امت سے دور رکھیں, نہ بتائیں, یا جس نے امت کو ڈی ٹریک کیا ہے اس کی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں. تو وہ تو میں کرتا ہوں, میرے سے زیادہ کس نے کیا ہے. مسئلہ 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے علاوہ بھی ہر ٹاپک کے اوپر ہم تو پتہ نہیں کہاں تک شروع, خلافت و ملوکیت کے چکر میں ہم نے تو یعنی صحابہ کرام کی جو انٹرنل جنگیں ہیں ان میں بھی کتمان حق نہیں کیا. صحیح. اچھا, ان لوگوں کے ہم نام اس لیے لے لیتے ہیں کہ وہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. اب جو زندہ لوگ ہیں نا, ان میں نیگیٹو سائیکالوجی بعض کا ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جب ان کا نام لے لیا جائے نا تو ان کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مرے ہوئے بندے تو ظاہر آپ زندہ نہیں ہو سکتے, تو ان کا نام لینے میں حرج نہیں ہوتا. اس میں بھی ہم نے تھوڑی احتیاط کی ہے اب کہ کتابوں کے نام لے دیتے ہیں, JPG لگا لیتے ہیں, نیچے حضرت صاحب کا بھی نام لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو زندہ مولوی ہیں نا وہ پھر ذرا تھوڑے نیگیٹو ہو جاتے ہیں اس حوالے سے, اور وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں نام لے کے رد کیا, حالانکہ خود یہ ساروں کے نام لے کے رد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا چلے اگر اس طریقے سے بھی بات پہنچ سکتی ہے, پہلے نام لے کے بھی چاہیے, بغیر نام لیے. آج جو کراچی کے مفتی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بغیر نام لیے کیا ہے نا, لیکن ان کی غلط چیزوں میں سے کسی چیز کو میں نے انڈورس نہیں کیا, کتمان حق نہیں کیا, پوری سچائی بیان کی ہے. تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر جو ان کی بھولی بالی پبلک جس کو انہوں نے یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ جی دیکھو جی نہ لے کے منو غلط کہنا ہے, تو اسی جناب ہوں بغیر نہ لے کے تو انہوں 2 بار غلط کہنے ہیں, ہوں مان لو کہ غلط ہو تو اب بھی نہیں مانیں گے, تو پھر ان کی پبلک کو پتا چل جائے گا یہ ماننا ہی نہیں چاہتے. سر ہم بغیر نام لیے کہتے ہیں کہ حسام الحرمین میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے علماء دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار دیا ہے, اور اس کے جواب میں علماء دیوبند نے بغیر نام لیے جنہوں نے المحند المفند لکھی ہے انہوں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے. تو کیا آپ مان لیں گے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ تو پھر میں بار بار کہتا ہوں نا کہ لوگوں کی تو بری اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ ایسی اولاد ہے کہ جن کے بزرگوں کے کرتوت ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں, اور ہم ان کے بزرگوں کی گستاخی نہیں کر رہے, ہم ان پہ رحم کھا رہے ہیں کہ یار ہم لوگوں کہہ رہے ہیں پبلک کو کہ ان کو نہ برا کہیں. ان بچاروں نے, ایک بندہ سمگلر کے گھر پیدا ہوا ہے, اس بچارے کا کیا قصور ہے؟ تو ایک بندے نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جس کے بزرگ یہ ساری گمراہی سب کانٹیننٹ میں پھیلا کے گئے ہیں, تو وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو آگے لے کے چلے گا نا. ان پہ غصہ نہ کھائیں, بزرگوں پہ ضرور کھائیں, اور ان کو بتائیں کہ آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں. تو یہ کتمان حق نہیں ہو رہا. سر کتمان حق اب کون سا ایسا حق ہے جو بتانا رہ گیا ہے؟ سر آپ ذرا یہ جو لوگ سوال اس طرح کے بیچتے ہیں نا ان کو کہ ذرا وہ حق لکھ کے بھیجیں گے یہ حق تھے جو آپ نے چھپائے ہوئے ہیں. آلریڈی نام لے کے بھی بتا دیے, اب ہم نے دوسری حکمت عملی کے تحت بغیر نام کے بھی, تاکہ وہ کہتے ہیں آٹا گندہ ہے ہلدی کیوں ہے, اسی ہوں بغیر ہی لے انجن کر رہے ہیں. ہوں دیکھو مندے کہ نہیں مندے, یہی کر سکتے سن, پہلے ہلدے بھی رہے ہیں نال گوندے بھی رہے ہیں, گون اون بھی رہے ہیں. سر کتمان حق کوئی نہیں کر رہے ہم, لیکن اب ہم نے تھوڑا ہلنا چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہلتی کیوں ہے بغیر ہلے, بعض لوگ کہتے ہیں بڑے غصے میں کہتا ہے, حالانکہ میں کہتا ہوں میرے سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. میں جس کو اتنی گمراہیاں پتا ہوں وہ کہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں, یہ تو مردود اور گالیاں دے کے بندوں کے نام لیتے ہیں. میں تو مولانا بھی لگاتا ہوں, صاحب بھی لگاتا ہوں. مجھے بتائیں کون سا بریلوی ہے جو دیوبندیوں کے علماء کے نام اتنے احترام سے لیتا ہو, یا دیوبندی بریلویوں کے لیتے ہوں؟ تو میرے سے زیادہ تو کوئی نارمل ہی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کہتے تھے ذرا تھوڑا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں, تو ہم نے ان کی گمراہیوں پہ ہاتھ ہولا رکھا. اور یہ بزرگ بھی کہتے ہیں ہمارے, مجھے پتا ہے شروع میں اہل حدیث کہتے تھے اے بڑا صحیح کر دو تسی دیوبندیاں بریلویوں رگڑ دو, حضرت ابن تیمیہ دے بارے نہ گل کرے. مجھے ایک بھائی کی انگلینڈ سے کال آئی, جب جنید جمشید صاحب کے اوپر گستاخی کا الزام لگا تھا, میں نے اس کی انجینئرنگ کی تھی. یہ وہ موقع تھا جب طارق جمیل صاحب بھی بیک فٹ پہ چلے گئے, جی وہ اس کی ذاتی رائے ہے, اس کو معاف کر دیں, بچے سے غلطی ہو گئی. میں نے کہا جی کون سی غلطی ہوئی ہے؟ اس سے سخت الفاظ قرآن و حدیث میں موجود ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کے چناؤ میں آگے پیچھے ہو گیا, اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس پہ آپ گستاخی کا فتویٰ لگائیں. فرنٹ سے میں نے لیڈ کیا نا, تو میں نے کوئی جنید جمشید سے پیسے لیے تھے اس کے؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ سچائی
کھول کے پبلک کے سامنے بیان کی، جبکہ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ہمیں تو کوئی چیز نہیں ہے، سچائی بیان کرنے میں آر نہیں ہے، دلیری کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور اس میں انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جی وہ میں نے اپنے مسئلہ 179 میں بھی کہا ہے کہ مجھے آج تک کسی بریلوی نے آ کے نہیں کہا کہ سر یہ جو آپ دیوبندیوں کے بزرگوں کو رگڑتے ہیں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کریں، ہماروں کو بے شک رگڑ لیا کریں. یہ وہ ضرور کہے گا کہ ہماروں پہ ہولا رکھیں، دوسروں کو رگڑے. اس سے آپ کو پتہ چل گیا ان کو بزرگوں سے ہمدردی نہیں ہے، اپنے بزرگوں سے ہمدردی ہے. دوسروں کے بارے میں وہی کچھ سوچتے ہیں کہ یہی کرو. تو پھر انصاف یہی ہے کہ سارے بزرگوں کو ایک جگہ رکھا جائے. تو وہ پھر لوگ آ کے کہتے ہیں وہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو اگر کہنا چھوڑتے ہیں، علی گلا بالکل صحیح نہیں، بس صرف تھوڑا. تو بتایا مجھے انگلینڈ سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جب لیکچر ریکارڈ کرایا نا، تو مجھے ایک بندے نے فون کیا. وہ ان دنوں وہ والا میرا کلپ آیا تھا عبدالستار عیدی صاحب کے مسئلے میں، کراچی کے ایک مفتی صاحب کے بارے میں، جو کہ نام نہیں لے لے کہ آپ کو پتا ہوگا. تو وہ ایک پٹھان بھائی نے مجھے فون کیا جو انہی مفتی صاحب کے علاقے کے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس مفتی کے مجھے وہ کرتوت پتہ ہے کہ یہ کسی کو منہ نہ دکھائے، یہ تو ایسے کی تیسی اس کی یہ ہے. میں نے کہا جی وہ تو اس مفتی نے تو طارق جمیل صاحب کو کہا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی گمراہ نہیں آیا. وہ جو الفاظ ہیں نا اتنے موٹے موٹے اس نے استعمال کیے ہیں. تو میں نے کہتا نہیں جی طارق جمیل صاحب پہ ایسے کر رہے تو خود کردار اس طرح ہے. پھر مجھے کہتا علی بھائی ایک بات کروں؟ میں نے کہا کرو. کہتے علی بھائی یہ جو طارق جمیل صاحب ہے یار اس کو کچھ نہ کہا کرو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا نہیں علی بھائی باتیں آپ کی ٹھیک ہے، وہ کہانیاں کرتا ہے وہ، لیکن یار میرے دل کو برا لگتا ہے جب آپ اس کو کچھ کہتے ہو، اس کو کچھ نہ کہا کرو. اچھا آپ دیکھیں یعنی وہ بھائی مجھے مان بھی رہا ہے. اچھا یہ میں نے ان کی نقل جو میں نے کسی پٹھان طبقے کو بدنام کرنے کی نہیں، انہوں نے بات اسی طریقے سے کی تھی. تو اور اس کا مزہ بھی اسی طرح سنانے کا تھا. تو کہتے یار جب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، یہ بھی اس نے کہا. تو باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو نہ کچھ کہا کرو. تو جب لوگوں کا کرائٹیریا یہ ہو کہ ہمارے بابوں کو چھوڑ دو، دوسرے کے بابوں کو بے شک کہتے رہو، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ لوگ پھر ہمیں خوش اخلاقی نہیں سکھا رہے ہیں. یہ جو خوش اخلاقی کے علم بردار بنے ہوئے نا کہ جی یہ تو بدتمیز آدمی ہم اسے تمیز سکھا رہے ہیں، تو میں تمیز اس وقت مانوں گا جب مجھے بریلوی کو یہ تمیز سکھائے کہ اشرف تھانوی کا نام تمیز سے لیا کرو، جو میں آلریڈی لیتا ہوں. وہ کہے گا نہیں یہ تو ہے ہی وہ ہے فلانا فلانا. اور یا کوئی دیوبندی کہہ دے کہ جی احمد بریلوی صاحب کو آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ساتھ یہ کر کے پکارا کریں، تو میں کہوں گا واقعی مجھے اخلاق سکھا رہے ہیں. یہ اخلاق نہیں سکھا رہے ہیں، یہ بابا پرستی سکھا رہے ہیں. اخلاق تو پھر سر سب کے لیے برابر ہوتے ہیں اور ہم نے برابر رکھے ہوئے ہیں. دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں کے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، مرحوم احمد بریلوی. ایون طارق جمیل صاحب جیسے بندے نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں مرحوم احمد رضا صاحب. مرحوم دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم، اپنوں کو رحمت اللہ علیہ. ایسے مرحوم دا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہوتا ہے سر عربی وچ، ٹھیک ہے. لیکن یہ انہوں نے فرق رکھا ہوا ہے، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کو مرحوم. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ نہیں لکھیں گے، مودودی مرحوم نے لکھا ہے. آپ پوری ان کی پڑھ کے دیکھیں، غلام سو سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم کہیں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوگا، اور اپنے بزرگوں کو رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوگا. میں نے بتایا المہند میں انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، المہند میں. اور غلام سو سعیدی صاحب کیو ٹی وی پہ آئے تو فرمان لگے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرمایا نے لکھا. خود یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں وہ بھی اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سر اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ان کے ماننے والے ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے. پھر یہ بزرگوں کا احترام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی بزرگی بھی بعد میں قائم رہے. یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے سر. آپ بڑوں کی رسپیکٹ کرواتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کو بڑوں کے ساتھ کوئی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بعد ہمارا بھی احترام اسی لیول کا کیا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.